حضرات، جناب عزیز بنارسی صاحب مدثرہ تھے، بہت اچھے اشعار آپ حضرات ان سے سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شبیح الحسین صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ایک صلوات پڑھنے دیکھیے حضرات، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹائم ہو چکا ہے، اور میزبان اور سامعین دونوں کے درمیان کا مرکز عشق الگ الگ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مجنوں کی اونٹنی نے بچہ دیا، ایک ہفتے کے بعد اس کو اپنی لیلا سے ملنے کے لیے جانا پڑا، تو یہ لے کر کے جب چلا تو جیسی بستی کے باہر، یہ تاریخی بات ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی سنی لیجیے۔ جب وہ بستی کے باہر چلا تو وہ اپنی لیلا کی سوچ میں اپنا کھو گیا۔ بڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے پاس کھڑا ہے۔ دیکھا یار یہ میں کہیں اور جا رہا تھا، کھڑے میرا جانور یہاں کے کھڑا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ واپس آ گیا بچے کی محبت میں۔ پھر اس نے اس کو گھمایا، پھر لے کر کے گئے، جیسی بستی کے باہر نکلا پھر اسی میں وہ جو ہے تصور میں کھو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب اس سے ہوش آیا تو اس نے پھر دیکھا کہ وہ اپنے گھر ہی کے پاس کھڑا ہے۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو وہ اپنی سواری سے اتر گیا۔ اس نے کہا کہ اے حیوان، تیرا اور میرا مرکز عشق الگ الگ ہے تو دونوں کا راستہ بھی الگ الگ ہے، مگر عزیزان گرامی ہم سب کا مرکز عشق ایک ہے اور راستہ بھی الحمدللہ ایک ہے۔ ہم سب غدیر سے ہوتے ہوئے غیبت تک جاتے ہیں، ہم سب کا، ہمارے ہاں اور دوسروں میں یہی فرق ہے۔ اور ہوں گے جہاں امامتیں بدلتی ہیں تو مسلک بدل جاتے ہیں، یہ مسلک غدیر ہے، امامت بدلتی ہے مسلک نہیں بدلتا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ایک بات میں اسے دلیل بنایا تھا، اس بنیاد پر میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ پورا اسلام ایک الہی انقلاب، اور اس انقلاب کے لیے ایک اچھے فاؤنڈر کی ضرورت۔ جناب ابو طالب نے آواز دی میرے مالک، میں نے جسے اپنی محبتوں اور وفاؤں کی گودیوں میں پال کے جوان کیا ہے، اس سے اچھا اسلام کو رہبر کہاں ملے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام ہے جو کشتی اسلام لے کر جا رہے ہیں، اور کشتی اسلام کو ضرورت ہے پتوار کی اور ضرورت ہے بادبان کی۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے پتوار کی جگہ، جناب خدیجہ آگے بڑھیں بادبانی کے لیے۔ جب یہ دونوں ہستیاں دنیا سے جانے لگیں اور اسلام کو ضرورت ہے تو جناب پیغمبر اسلام نے اپنی جگہ، جناب ابو طالب نے اپنی جگہ مولائے کائنات کو چھوڑا، اور جناب خدیجہ نے اپنی جگہ صدیقہ طاہرہ کو چھوڑا۔
اور جب یہ دونوں ہستیاں دنیا سے جانے لگیں اور سن 61 ہجری کے محمد کو پھر خدیجہ کی ضرورت ہے، سن 61 ہجری کو پھر ابو طالب کی ضرورت ہے، تو مولائے کائنات نے اپنی جگہ عباس غازی کو چھوڑا ہے اور جناب سیدہ نے اپنی جگہ جناب زینب کو چھوڑا ہے۔ یہ مسلسل خدمات ہیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے عزیزان گرامی۔ اللہ نے ان خدمات کو جب خلوص کے پیکر میں دیکھا تو اللہ نے اس خلوص کو امامت کی شکلوں میں ڈھالنا شروع کیا، یہاں تک کہ آج پردہ غیبت میں میرا امام نہیں، ابو طالب کا خلوص ہے جسے خدا نے زندگی دے دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رہے کہ تمام پوری جتنی بھی اسلامی خدمات ہیں، اگر آپ پہنچیں گے وہاں پر امامت کے راستے سے، نبوت کے راستے سے، تو وہ مرکز جناب ابو طالب نظر آئیں گے۔ لہذا یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں عزیزو، واقعات، روایتیں سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں، علماء اعلام یہاں تشریف فرما ہیں، سرکار شمیل الملت یہاں موجود ہیں، لہذا مجھے بہت زیادہ نہ وضاحت کرنا ہے نہ کچھ کہنا ہے، بس آپ لوگوں کے لیے میزبان کی خواہش رکھتے ہوئے اتنا کہتا چلوں عزیزو، ہر دور میں اسلام کو اگر بچایا ہے تو خون ابو طالب نے بچایا ہے۔ ہر دور میں اسلام پر جب بھی آفتیں آئی ہیں، جب بھی، یہ نہیں کہ مردوں کی دنیا سے، فقط مردوں کی دنیا سے تاریخ نہیں ملتی ہے، بلکہ اس خانوادے کی عورتوں نے بھی وہ خدمات انجام دیے ہیں عزیزان گرامی کی اگر وہ خواتین نہ ہوتی تو آج اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا۔ اس کے لیے بس اسباب مثال یہ بات میں کہتا چلوں عزیزو میرے دوستو، اگر سن 61 ہجری میں پورا اسلام جناب امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے تو شہادت حسین کے بعد پورے اسلام کو جناب زینب نے اکیلے بچایا ہے، اس لیے کہ خیمے میں امامت جل رہی تھی، جسے بچا کے جو شخصیت لے کر کے آئی ہے وہ علی کی بیٹی ہے، خدیجہ کی نواسی ہے، ابو طالب کی پوتی ہے، حسین کی بہن ہے، جسے زینب علیاء مقام کہتے ہیں۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ بھی ایک عجیب امتحان ہے عزیزان گرامی، روایت واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مجھے فقط اپنی چند باتیں اس روایت کی ضمن میں کہنا ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں عزیزوں میرے دوستو، امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل عمر مبارک 28 برس ہے۔ اس 28 برس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو دو بہت ہی اہم کام کرنا ہے۔ ایک سب سے اہم کام یہ ہے جو دوسرے ائمہ کے زمانے میں وہ مسئولیت اور وہ ذمہ داری نہیں تھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہے، کہ پوری قوم کو غیبت کا عادی بنانا ہے، پوری قوم کو غیبت کا عقیدہ دینا ہے، پوری قوم کو ایک غائب امام کا عقیدہ دینا ہے، اور کل 28 برس کی عمر ہے، اور اس عمر میں جو آپ کی امامت کی عمر ہے وہ بھی بہت طولانی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عزیزان گرامی، جو پھیلے ہوئے غالی ہیں جن کو آج ہم اخباری کے نام سے جانتے اور سنتے رہتے ہیں، یہ فقط آج کے زمانے کی دین نہیں ہے، یہ 9ویں امام کے زمانے میں بھی تھے، یہ 8ویں امام کے زمانے میں بھی تھے، یہ آپ کے 11ویں امام کے زمانے میں تھے، 10ویں امام کے زمانے میں تھے۔ پوری تاریخ لکھتی ہے ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا، مگر اس طریقہ کار میں اگر آپ دیکھیں، بس اسباب مثال ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پورے طریقہ کار میں اگر آپ دیکھیں جو میں نے تاریخ پڑھی ہے غالیوں کی، ہمارے اور آپ کے 9ویں امام تقی علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے جب امام علیہ السلام کو آپ کے چاہنے والے نے خط لکھا ہے، مولا ہمارے ہاں اس طریقے سے آیا ایک شخص اور یہ کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا اس کا قانون، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، تم لوگوں کو خمس وغیرہ نکالنا نہیں ہے، محارم سب جائز ہیں اور نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ان کا مزاج ملا لیجئے، جو مزاج یزید کا تھا، جو مزاج دور جاہلیت کا تھا، وہی مزاج آج محبت کے نام پر ان غالیوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے پاس لکھ کے بھیجا، مولا یہ کہتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد جتنے تھے یہ سب کے سب خدا ہیں، یہ سب کے سب رب ہیں اور ہم ان کے نمائندے ہیں، یعنی گویا نبی و پیشوا ہم بن کر کے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسے جواب لکھا، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، اور اس کو اگر قتل کر دو گے تو اس قاتل کی جنت کا میں ضامن ہوں۔
آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی. تو یہ فکریں آج کی نہیں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکریں اٹھتی رہیں گی جب تک خس و خاشاک نہیں پیدا ہوں گے، اس وقت تک پھلوں کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو آوازیں اٹھتی رہیں گے عزیزان گرامی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ فرقہ موجود تھا، اور امام عالی مقام علیہ السلام نے ان لوگوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. امام عالی مقام علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کے موضوع پر بہت ہی سخت بحث ہوئی ہے اور بڑی گرم بحثیں رہی ہیں. امام نے قرآن مجید کی حیات بچائی. دوسری طرف عقائد امامت کے سلسلے میں اور توحید کے سلسلے میں امام نے پورا مقابلہ کیا. اور تیسری طرف جو خارجی دشمن ہے، جس میں سے آپ نے ابھی راہب کا واقعہ، ہمارے شعراء کرام، اللہ ان لوگوں کی حیات میں اضافہ فرمائے اور شعر گوئی اور مدحت مولا کی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو توفیقات اللہ عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، امام عالی مقام علیہ السلام کے اس روایت سے متعلق جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک خارجی طاقت ہے. خارجی طاقت ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے. امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز استسقاء پڑھیں. 3 روز نماز استسقاء ہوئی مگر پانی نہیں برسا. چوتھے روز یہ راہب آ رہا ہے، اپنے عیسائیوں کو لے کر کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. بادل آتے ہیں، بادل خوب برستے ہیں. عزیزو، اس موقع پر بہت سے مسلمانوں کے عقیدے ڈاماڈول ہو رہے تھے. جہاں پر اسی موقع پر حکومت وقت نے امام کے پاس کہلوایا، ادرک امت جدکا، اپنے جد کی امت کو سنبھالیے ورنہ پورا اسلام جا رہا ہے، پورا اسلام ڈوب رہا ہے. حکومت کو بھی معلوم ہے اگر اسلام کو کوئی زندگی دے سکتا ہے تو خاندان ابو طالب دے سکتا ہے. ادرک امت جدکا، اپنے جد کی امت کو سنبھالیے. امام عالی مقام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو بلائیے، اور وہ آئے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وہ دعا کرے. امام عالی مقام بھی پہنچے. جب امام عالی مقام علیہ السلام پہنچے ہیں عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے کہا تو دعا کر. ظاہر سی بات ہے اس کی تو عادت خراب تھی، لہذا اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. امام نے ایک شخص سے کہا اس کے فلاں ہاتھ کی اس انگلی کے نیچے کے درمیان جو کچھ ہے اسے لے کر کے آؤ. وہ بھی دے نہیں رہا تھا، مگر جب اس کے ہاتھوں کو پکڑا گیا اور اس کے درمیان سے ایک چھوٹی سی ہڈی نکالی گئی. امام عالی مقام نے اس ہڈی کو جیب میں رکھ لیا اور فرمایا اب تو دعا کر، اب تو دعا کر. اب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، امام عالی مقام علیہ السلام نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ کہ کسی نبی کی قبر سے کسی نبی کی اس ہڈی کو اس نے نکالا ہے، اور اس ہڈی کا یہ اثر ہے کہ جب بھی آسمان کے سامنے اسے لایا جائے گا تو پانی برسے گا، بادل آئیں گے اور پانی برسے گا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، اگر صدیوں پرانی نبی کی ہڈی کا یہ اثر ہے تو خود آل پیغمبر کا کیا اثر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یہیں پر امام عالی مقام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یاد رہے، اگر صدیوں پرانی ہڈی میں اللہ اثر باقی رکھ سکتا ہے تو میرے بیٹے کو بھی صبح قیامت تک حیات دے سکتا ہے. میری اولاد کو بھی پروردگار عالم صبح قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے. امام عالی مقام علیہ السلام نے کہا اب دعا کر. اب جو اس نے دعا کرنا شروع کی، ظاہر سی بات ہے جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. عزیزان گرامی، دوسری جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنا ہے، امام علیہ السلام نے جب ہاتھوں کو بلند کیا ہے، دعا کی ہے آپ نے، اور چاروں طرف سے بادل آنے لگے تو یہ بھاگنا چاہتے تھے. یہ جو مسلمان وہاں تھے وہاں پر جمع، یہ سب بھاگنا چاہتے ابھی پانی ہمارے اوپر برسے گا. امام نے کہا نہیں، ٹھہرو، یہ بادل فلاں علاقے میں برسے گا. پھر بادل اٹھے. امام نے کہا ٹھہرو، یہ بادل فلاں علاقے میں برسے گا. پھر بادل اٹھا. عزیزان گرامی، بادل اٹھتے گئے، امام علاقوں کی نشاندہی کرتے گئے، اور اس کے بعد امام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جاؤ، جب تک ایک ایک فرد چلا نہیں جائے گا یہ پانی برس نہیں سکتا ہے. امام یہی بتانا چاہتے ہیں، اے حکومت وقت، ہم سے تو اقتدار لے سکتا ہے، اختیار نہیں چھین سکتا ہے. ہمارا اختیار ہمیشہ باقی رہے گا. اور جس طرح سے ہم اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی اس ہڈی کے راز کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا پوشیدہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں.
عزیزان گرامی، امام علی مقام علیہ السلام کا وہ بچپنا تھا جب امام علی مقام علیہ السلام، آخری بات میں اس آیت کی ضمن میں کہنا چاہتا ہوں جس کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا. عزیزان گرامی، امام علی مقام علیہ السلام کا وہ بچپنا ہے. راوی کہتا ہے بچے کھیل رہے ہیں، امام علیہ السلام وہاں پر بیٹھے تھے ایک گوشے میں، اور امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ سیلاب تھے. اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے میں کھلونے خرید کے لاتا ہوں، آپ کھیلیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. تو اس نے پوچھا پھر فرزند رسول کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں بڑی خصوصیت سے اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا علم و دانش اور اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے کہ اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو ایسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آل محمد علیہ السلام جہالتوں کی تاریکیوں میں نہیں پہچانے جائیں گے، علم کی روشنی میں پہچانے جائیں گے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کے لیے عزیزان گرامی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس علم کے راستے کو طے کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم پہچان سکیں. تو اس راوی کہتا کیا ہے، میں نے اس سے کہا فرزند رسول جو بات آپ کہہ رہے ہیں علم و دانش اور عبادت کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ نے بات کہاں سے کہی ہے؟ امام نے فرمایا میں نے قرآن سے کہا ہے، میں نے قرآن سے کہا ہے. کہا فرزند رسول آپ نے قرآن سے کہا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے، تمہاری خلقت کا ہدف یہ ہے کہ تم علم و دانش اختیار کرو تاکہ اپنے مالک کو پہچان سکو، اور جب مالک کو پہچان لوگے تو تمہیں کہنا نہیں پڑے گا تم سے عبادت کرو، تم خود بخود مالک کی عبادت کرنے لگو گے. ہر اس راستے کو اختیار کرو گے جس سے عبادت الہی کا مزہ آتا ہو. لہذا عزیزو میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑی عبادت تھی جو آپ حضرات 7 بجے سے لے کر کے اب تک کر رہے تھے. اللہ ان تمام آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بانی محفل کی تمام نیک و مشروع حاجتوں کو پورا فرما. میرے اللہ بحق امام حسن عسکری علیہ السلام اس محفل کو کرنے کے لیے بانی محفل، ان کے گھر والوں، ان کے اہل و عیال، ان کے خانوادے کو میرے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار حاضرین کی تمام نیک و مشروع حاجتوں کو پورا فرما. تمام مرضات مومنین و مومنات کو شفائے عاجل و غیر عاجل عنایت فرما. پروردگار بحق امام حسن عسکری علیہ السلام ہم سب کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، جز تیرے کوئی نہیں جانتا میرے اللہ. اور یہ سب صاحبان حاجت و دعا ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے میرے اللہ. انہی آقا کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب کی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا. اور میرے مالک میرے اللہ، میری خصوصیت کے ساتھ ایک یہ دعا ہے بحق امام حسن عسکری علیہ السلام. میرے مالک، خانوادے سرکار شمیع الملت میں 2 بیٹیاں بیمار ہیں. میرے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، سرکار شمیع الملت کی بیٹی اور مولانا درالحسن صاحب کی بیٹی کو شفائے عاجل، توانائی کامل و غیر عاجل عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار، اس خانوادے کی ان دونوں بیٹیوں کا سایہ ان کے بچوں پر میرے اللہ سلامت فرما. میرے کریم پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام ہم سب کو زندگی میں بار بار قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. ہنگام مرگ و موت ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو. محشر میں ان آقا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار، ہمارے علماء و مراجع کرام کی تو حفاظت فرما. عراق کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اس میں تمام منافقین کو تو نیست و نابود فرما. میرے اللہ عراق کے حالات بگاڑنے والوں کی جو طاقتیں حمایت کر رہی ہے ان طاقتوں اور حمایت کرنے والوں کی کمر توڑ دے میرے اللہ، اور پرچم اسلام و پرچم شیعت کو سربلند فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام اس گھر کو، اس آنگن کو، اس خانوادے کو میرے اللہ موالیان آل محمد سے ہمیشہ آباد رکھنا. میرے کریم پروردگار اس مختصر عبادت مگر تو قبول فرما. اے میرے کریم معبود میرے اللہ، سرکار ولی عصر علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما. حضرات، ایک گزارش یہ مجھ سے میزبان نے نہیں کہا ہے مگر میں گزارش کرتا ہوں،
اس محفل میں برسہ برس سے کچھ مومنات تھیں جو شرکت کرتی تھیں، ایک تو میزبان کی والدہ تھیں اور اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی روح ضرور آئی ہوگی۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب شعیب صاحب کی والدہ اور ان کی جو خالائیں اور مولانا ضمیر صاحب کی اہلیہ کی روحوں کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے